یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ جو شخص دین کی دعوت دے اللہ تعالی نے اس کی مدد فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کے 2 مقامات سے آیات پڑھی گئیں۔ پہلی آیت کریمہ 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ 7، اور دوسرا مقام سورہ الحج آیت کریمہ 40۔ صفحہ نمبر 75 میں دوسری آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر آیت کریمہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، یعنی اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مدد کرے گا۔ نصرت الہی اللہ پاک کی مدد، اس کے وعدہ کے متعلق تنبیہات۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے دین کی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی مدد کے وعدہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے درج ذیل باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ وعدہ مولا کریم کی طرف سے ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ انہوں نے خود فرمایا، وعد اللہ تعالی کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ یہ تو اس رحمان و رحیم رب کا وعدہ ہے جو قول و گفتار میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالی سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ سب کہیے، کوئی نہیں۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ ہے اللہ تعالی کا وعدہ جو سراسر سچا ہے۔ اور کون ہے جواب دینا، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ تعالی سے زیادہ سچا؟ کوئی نہیں۔ یہ تو اس قادر مطلق کا وعدہ ہے جو اپنے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں۔ یہ تو اس رب ذوالجلال کا وعدہ ہے جس کا وعدہ حق اور صدق کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے انہوں نے خود فرمایا، الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے اپنے وعدے کی تاکید لام توکید سے فرمائی آیت کریمہ میں، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ ینصرن، اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں لام ہے، اس سے پہلے لام ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں لام توکید۔ اس کے شروع والا لام توکید ہے۔ توکید بات کو زیادہ
پختہ کرنا۔ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق یہ جملہ حذف شدہ قسم کا جواب، یہ صرف تاکید نہیں بلکہ یہاں قسم ہے، اور وہ حذف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن لفظوں میں ذکر نہیں کی، معنی میں ہے لیکن لفظوں میں نہیں۔ اور آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے جو ان کی مدد کرے گا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ قسم کھانے سے بات کی تاکید ہوتی ہے۔ ہمارے مولا کریم کا تاکید کے بغیر بھی وعدہ قطعی، اٹل اور حتمی ہوتا ہے، پھر جب اس کے ساتھ قسم ہو تو وہ کس قدر پختہ، ٹھوس اور مضبوط ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ علامہ شوکانی نے بیان کیا ہے کہ جب لام ہو توکید کا تو اس میں اندر کیا ہوتا ہے؟ قسم ہوتی ہے، اور قسم سے بات مزید پکی ہوتی ہے مخلوق کی بھی۔ تو خالق کی بات جب وہ قسم کھائیں تو کس قدر زیادہ پختہ، ٹھوس اور مضبوط ہوگی۔ تیسری بات، بسا اوقات وعدہ کرنے والا شخص ایفائے عہد کا پختہ عزم رکھتا ہے، لیکن کسی رکاوٹ کی بنا پر اسے پورا نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ تعالی وہ ہے کہ ان کے ارادے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے خود فرمایا فعال لما یرید، جو وہ چاہتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالی جو ارادہ کریں اسے کر کے رہتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یقیناً ان کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، در حقیقت اللہ تعالی جو چاہیں حکم کرتے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکم، اور اللہ تعالی حکم دینے والے ہیں، ان کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں، اور سب ان کے روبرو جواب دے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو اس وعدہ کا یقین عطا فرمائے، اور یہ وعدہ جن کے لیے ہے اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔